السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ لا الہ الا اللہ، اس مبارک کلمہ پر ہماری بحث جاری ہے۔ اس میں بڑی زیادہ بحوث ہیں۔ ہماری چاہت ہے اس پر تفصیل کے ساتھ ہم بحث کریں تاکہ اس مبارک کلمہ کا معنی، مفہوم، اس کی شرح، اس کے تقاضے بالکل واضح ہو جائیں، کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ عبادت کی حقیقت پر کچھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ توحید الوہیت، یہ اللہ اکبر، اس کا مکمل تعلق اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کے ساتھ ہے۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی، اس کی اقسام پر ہم نے بحث کی، دیگر کی مسائل پر ہم نے بحث کی۔ آج کی مجلس میں عبادت کی حقیقت، اس پر میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم رحمہم اللہ اجمعین دونوں ہی ائمہ تقی، ائمہ ہدی تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ استاد تھے اور امام ابن قیم ان کے شاگرد تھے۔ دوسرے لفظوں میں ایسے سمجھیں، امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام تھے تو امام ابن قیم شیخ الاسلام ثانی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں محدثین سے، ائمہ دین سے اپنے دین کی خدمت کا بہت زیادہ کام لیا۔ اللہ رب العالمین ان کی خدمات قبول فرمائے، آمین۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے عبادت کے متعلق کہا، عبادت در حقیقت اللہ رب العالمین کی اطاعت کا نام ہے۔ میں کہتا ہوں یہ زبردست جملہ ہے۔ عبادت حقیقت میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کا نام ہے، فرما برداری کا نام ہے۔ جو شخص اللہ کی فرما برداری کرے گا وہ عبادت کر رہا ہے، اور جو نافرمانی کرے گا وہ عبادت نہیں کر رہا۔ وہ گویا عبادت سے اپنا چہرہ پھیر رہا ہے، رخ موڑ رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کی زبانی جو احکام و اوامر ارشاد فرمائے ہیں، صرف انہی کی تابع داری کر لی جائے، بات ختم ہوئی۔ تابع داری صرف قرآن و سنت کی، تابع داری صرف انبیاء علیہ السلام اور رسول علیہ السلام کی۔ اسی طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں، عبادت ایک جامع نام ہے جس کا اطلاق ہر اس قول و عمل پر ہوتا ہے جو اللہ کی محبت و پسندیدگی کے مطابق ہو۔ ہمارا جو بھی کام اللہ کی محبت اور پسندیدگی کے مطابق ہوگا وہ عبادت ہے۔ میں کہتا ہوں گویا کہ پتہ ہمیں چلا کہ ہر وہ کام جو اتباع قرآن و سنت پر ہے، قرآن و سنت کے موافق ہے، وہ عبادت ہے، اور وہی کام ہے جو اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ کے پسندیدہ کام اللہ تعالیٰ نے ان کو فرض قرار دے دیا ہے۔ جتنے بھی اسلام کے اندر فرائض ہیں، واجبات ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے سب سے پسندیدہ چیزیں ہیں، اس لیے تو اللہ نے ان کو واجب اور فرض قرار دیا۔ آئیں ہم اسلام میں جو بھی فرائض ہیں ان کی پابندی کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جو حرام چیزیں ہیں ان سے دور ہو جائیں۔ حرام چیزیں وہ ہیں جن سے اللہ رب العالمین کو نفرت ہے،
نفرت ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ شیخ الاسلام ثانی امام ابن قیم فرماتے ہیں عبادت کا مدار 15 قواعد پر ہے۔ ہر طرح کی عبادت کا دار و مدار 15 اصولوں پر ہے، جو انہیں مکمل کرے گا اس نے عبودیت کے تمام مراتب مکمل کر لیے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ عبادت کی 3 قسمیں ہیں: دل کی عبادت، زبان کی عبادت اور بقیہ اعضاء کی عبادت۔ اور عبودیت کے 5 احکام ہیں: واجب، مستحب، حرام، مکروہ اور مباح۔ ان 5 کو 3 کے ساتھ ضرب دے تو 15 بن گئے۔ یعنی دل کی عبادت کی 5 قسمیں ہیں، زبان کی عبادت کی بھی 5 قسمیں ہیں، اور اعضاء کی عبادت کی بھی 5 قسمیں ہیں۔ یعنی ان تینوں کے ساتھ یہ 5 احکام لازم ملزوم ہیں: واجب، مستحب، حرام، مکروہ اور مباح۔ کچھ دل کی عبادتیں وہ واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ دل کے ساتھ عبادت کرنا وہ حرام ہے، کچھ مکروہ ہیں، کچھ مباح ہیں۔ ایسے زبان کی عبادتیں کچھ واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ حرام ہیں، کچھ مکروہ ہیں، کچھ مباح ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی جسم کے بقیہ اعضاء ہیں، ان کی عبادات بھی کچھ واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ حرام ہیں، کچھ مکروہ ہیں، کچھ مباح ہیں۔ امام ابن قیم نے یہ بہت اچھا اصول ہمیں سمجھا دیا ہے۔ یہ 5 احکام عبادت کی مذکورہ تینوں اقسام پر مرتب کریں تو عبادت کے 15 قواعد حاصل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بہت اچھا اصول امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم نے ہمیں سمجھا دیا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر